السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر رحمان رمضان ٹرانسمیشن اور افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام ہے ہمارے انبیاء. صبح شہر کی ٹرانسمیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تارخ کا جو بیٹا ناہور تھا اس کا بھی ایک بھائی تارخ تھا. تاریخ میں تھوڑی سی ادھر ادھر معاملات ہو گئے. قرآن کی کچھ آیات سے علماء نے استنباط کیا کہ آذر شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا. عرب کلچر میں اور خاص طور پر قدیم کلچر میں جو چچا ہوتے ہیں ان کو بھی باپ کا ہی درجہ دیا جاتا ہے. تو جو قرآن نے آذر کو ذکر کیا ہے کیونکہ اس وقت آذر گارجین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تارخ کا انتقال ہو گیا تھا اور آذر اپنی بھابھی کو لے کر ایک غار کی طرف چھوڑنے کے لیے, کیونکہ وہ نمرود کا حکم تھا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. حمل ٹھہر چکا تھا لہٰذا اور تارخ کا انہی دنوں میں انتقال ہو گیا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ قبل, تو اسی طرح سے تارخ کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور آذر اپنی بھابھی کو غار میں چھوڑنے کے لیے چلے گئے. انہوں نے حکم مانا اور اس کے پیچھے پیچھے جنگل کی طرف چل دی. کافی سفر طے کرنے کے بعد دونوں کو ایک پہاڑ کے قریب محفوظ قسم کا غار نظر آیا. اسی مقام پر آذر نے تارخ کی بیوی کو چھپا دیا اور پھر مقررہ مدت کے بعد تارخ کی بیوی نے ایک انتہائی خوبصورت بچے کو جنم دیا. طارق نہیں, تارخ. اس کا ایک تلفظ تارخ بھی ہے لیکن جو البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے وہ تارخ ہے. اس بچے کے چہرے پر اس قدر نور برس رہا تھا کہ یک بارگی غار روشن ہو گیا اور اس کی ماں اس خیال سے رونے لگی کہ مبادا بادشاہ کو کوئی کارندہ آ کر اس کے بچے کو مار ڈالے. آخر اس نے لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں اللہ کے آسرے پر چھوڑا اور خود آنسو بہاتی ہوئی گھر چلی گئی. اب ناظرین کرام ایک بڑا خوبصورت منظر, اللہ اکبر. اسی دوران آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور بچے کے دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے اس کے منہ میں رکھ دیے. اللہ کی قدرت سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے سے شہد جاری ہو گیا اور یوں یہ نومولود بچہ پلتا بڑھتا رہا. جو اپنے بچوں کو شہد یعنی گٹھی جو جس کو چٹائی جاتی ہے, جس کو تحنیک بھی کہا جاتا ہے, اور جو مخالف ہیں وہ یہ جان لیں کہ یہ گٹھی جو شہد ہم کھلاتے ہیں ہمیں سمجھایا جاتا ہے. آج کل کے جو ماڈرن ماں باپ بن رہے ہیں نا, ماڈرن والے جو ماں باپ ہیں, جو نوجوان نسل ہے, IBA کے پڑھے ہوئے, ذرا تھوڑا سا CBM سے پڑھ کر آئے ہیں تو ذرا ماڈرن ہو گئے ہیں, ذرا قدریں بدل گئی ہیں. تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ذرا شہد چٹا دو, بچہ پیدا ہوا ہے. نہیں جی, اس پہ تو لکھا ہوتا ہے باٹل پر کہ بچوں کو تو شہد چٹانا نقصان دہ ہے, جب تک کہ 12 سال کے نہ ہو جائیں ان کو تو شہد کی طرف جانے نہیں دینا چاہیے. آپ کیا کر رہے ہیں, ان کو ڈائریا ہو جائے گا, مر جائیں گے. اب ان بچوں کو کون سمجھائے کہ شہد اس لیے نہیں چٹا رہے کہ والدین کہہ رہے ہیں, بلکہ حضرت جبرائیل جو بچے کے لیے پہلی غذا لے کر اترے اور وہی ابراہیم علیہ السلام, ایک انگوٹھے میں دودھ اور دوسرے میں شہد جاری. تو شہد کی تحنیک جو ہے انبیاء کی سنت ہے, لہٰذا یہ سوچے بغیر کہ اس کے ڈبے پہ کیا لکھا ہے, برانڈ کیا کہتا ہے, آپ چٹا کے تو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے شہد کا ذکر قرآن میں کیا ہے. قرآن میں جس کا ذکر خدا نے بڑے پیار سے کیا ہو وہ بچے کو بڑا کرتی ہے, توانا کرتی ہے, اس کے اندر برکات پیدا کرے گی, اسے مارے گی نہیں. بہرحال تو یہ جو تحنیک ہے, اب آپ کو پتہ چلا یہ تحنیک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے امام علی مقام سیدنا حسین اور حسن, بلکہ امام حسن پہلے پیدا ہوئے, تو آپ نے اپنی زبان مبارک میں شہد لے کر ان کو چسایا تھا. تو یہ تحنیک آپ نے دی تھی. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی آپ نے شہد چٹایا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی اپنے 2 انگوٹھے جو ان کے منہ میں دیے گئے, ایک میں سے دودھ اور دوسرے میں سے شہد. بچہ پلتا بڑھتا رہا اور یہی وہ مبارک بچہ تھا جس نے بڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا تھی. اس ننھے اور روشن چہرے والے بچے کے روپ میں یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بچپن. یہ وہ خلیل اللہ تھا جس کی دنیا میں آمد کو روکنے کے لیے وقت کے
قاہر حاکم نے بے شمار معصوم جانوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود قسمت کے لکھے ہوئے کو نہ مٹا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جو انہیں غار میں اللہ کے سہارے چھوڑ کر چلی آئی تھی، مادرانہ شفقت سے مجبور ہو کر دوبارہ غار میں بیٹے کے پاس تشریف لے گئے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا چچا اپنے کام کے سلسلے میں شہر ہی میں رہتا تھا اور ہفتے میں 2-1 بار آ کر ماں بیٹے کی خیریت معلوم کر جاتا تھا۔ یاد رکھیے گا، یہ چچا اور بیٹے کے معاملے پر اختلاف ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آذر ہی باپ تھا۔ وہ قرآن کی اس آیت سے استنباط کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن نے جہاں پر ابی کا ذکر کیا ہے وہاں پر کئی مقامات پر وہ ابی چچا بھی قرار پایا ہے۔ تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ انبیاء کی جو نسلیں ہوتی ہیں اور جو ارواح ہوتی ہیں وہ پاک سلوک سے منتقل ہوتی ہیں، لہٰذا کوئی بھی ان کے خاندان میں یعنی نبیوں کے جو ماں باپ ہوتے ہیں خاص طور پر وہ غلط راہ پر نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاک سلوک سے منتقل ہوتا ہے یہ سارا معاملہ۔ اور چونکہ آذر گمراہ تھا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب گمراہ تھا، لیکن نبی کے والد حضرت عبداللہ، والدہ سیدہ آمنہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے معاملات ذرا دوسرے ہیں۔